السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں آپ کا دوست آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت ہم سب ایک محاصرے کی قید میں ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں اس وقت محصور ہیں، اور اس لیے کہ ہم سب اپنے احباب کی اور تمام ملک کے باشندوں کی ایک موذی اور وبائی مرض سے حفاظت کر سکیں۔ دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور بہت سارے پیغامات جو اس وقت معتبر علماء کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سوشل انٹریکشن کو محدود رکھیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ ہم اپنی عبادات کو اپنے گھروں تک محدود کر لیں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ انسانی زندگی کی حفاظت اور بقا جو ہے وہ بہت اہم، اور اس کو بڑی اہمیت اسلام نے دی ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آمد و رفت کو، اپنے کانٹیکٹس کو محدود رکھیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جب اپنے گھروں میں اس طرح اپنے آپ کو محدود کیے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک عام معاملہ نہیں ہے، ایک عام مرحلہ نہیں ہے۔ ہم عادی نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح سے وقت گزاریں، اور ظاہر ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ اس طرح وقت گزار رہے ہیں تو ان کی حکم و دلی کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے ان کی ناراضگی بھی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب شادی شدہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور تہیہ کریں کہ ہم اپنی شریک حیات کی باتوں کا برا نہیں مانیں گے، اور ان پر کسی قسم کا لعن طعن نہیں کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے، اور ان کے کام میں مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو ہم اللہ کا عطیہ بھی جانیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے دین کو پوری طرح سے سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں، یا اس علم کو حاصل کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے، اور جو تقاضا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم ان خالی اوقات کو دین اسلام کے
علم کے حصول کے لیے بھی استعمال کریں، اور دوسرے اچھے علوم کا حصول بھی ہم ان اوقات میں کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم قرآن سے بڑی ناواقفیت رکھتے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بڑی ناواقفیت رکھتے ہیں، بڑی حد تک ناواقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم اب تو ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمارے پاس یوٹیوب بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اور دوسرے ذرائع ہیں۔ تو اگر ہمیں پڑھنے میں قباحت ہے تو بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے عالم کی تفسیر ہی دیکھ لیں، سن لیں۔ اور اس کے لیے میرا ریکمنڈیشن جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ایک سیریز ہے، پوری 30 پاروں کی تفسیر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پہ، میں نے تو اسے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ اپنے خالی وقت میں اس سے بہتر اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سیریز کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ لمحات ظاہر ہے بہت ہی شاق گزریں گے، تو اس لیے اس میں سنجیدگی کے علاوہ کچھ تفریحی پروگرام بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے، تاکہ ہمارا دل بھی بہلتا رہے۔ اور آخر میں یہی کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں میں، اس کے اطراف میں صفائی کا انتظام بھی پورا رکھیں، اور جو ضروری اقدامات ماہرین کے ذریعے بتائے گئے ہیں اس وبائی بیماری سے بچنے کے، ان پر بھی ہم عمل پیرا ہوں، اور دعا کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان رکھے، اس تمام دنیا سے اس وبائی بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے، اور ہم سب کی تمام جو لوگ ہیں ہمارے دنیا میں، ان سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔